میرے پاس گاڑی آ گئی، پھر اسی کے اگلے ہفتے میرے پاس بنگلہ آ گیا. دو طرح کے نیریٹیوز ہیں مارکیٹ کے اندر، اور نوجوان کے ذہنوں میں دونوں طرح کی پرسیپشن ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے اتنا فیئر کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم آج گلوبل مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، کہیں ہم انہیں کمپیٹ کر پائیں گے؟ ابھی تک پاکستان کے اندر ایز پر لیگل لا ہم جو بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں فرید احمد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے یوتھ گالا ونگ کے ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا مقصد نوجوانوں کو سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں امپاور کرنا ہے. خواتین و حضرات، جدت کے ساتھ سوچ بدلتی ہے، اور سوچ کے بدلنے کے ساتھ دنیا کے اندر نئی امنگیں، نئی ڈائریکشنز اور نئی ڈسکشنز جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اور اگر ہم کچھ سالوں کی بات کریں تو ان سالوں کے اندر جیسے ہی ڈیجیٹل ورڈ دنیا نے سیکھا اور دنیا ڈیجیٹل ایرا کے اندر داخل ہوئی، تو ہم نے دنیا سمیت ڈیجیٹلائزیشن، گلوبل ولیج اور آئی ٹی کے بوم کی بات سنی. اور اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو ہم کسی بھی ایج سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگی کو دیکھیں تو وہ صبح سے شام تک ڈفرینٹ گیجٹس کی سکرین سے ان سوشل میڈیا کی جو ڈومینز ہیں، سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، ان سے جو کانٹینٹ جنریٹ کرتا ہے اس سے اس کی ایک پرسیپشن بنتی ہے. جیسا کہ آج ہم جس انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سٹارٹ اپ جس کی ہم لوگ صبح و شام جو ہے وہ گیجٹس کی سکرین سے دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اب سٹارٹ اپس کلچر کی طرف جا رہی ہے، دنیا جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر وہی ممالک جو ہیں وہ اب کمپٹیشن کی ریس کے اندر آئیں گے جو کہ ان تمام کلچرز کو، جو کہ انٹرپرینیورشپ کا کلچر ہے، سٹارٹ اپ کا کلچر ہے، وہ اپنے نوجوان کو دیں گے. اب پاکستان کی بات کریں تو بہت سارے میتھس ہیں. ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیسیکلی سٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے، انٹرپرینیورشپ کلچر کیا ہے. تو آج ہم ان تمام سوالات کو ایڈریس کریں گے کہ جو کسی طرح سے اس نوجوان کے ذہن میں موجود ہیں، سٹارٹ اپ کلچر کو لے کر، انٹرپرینیورشپ کو لے کر، اور وہ کس طرح سے اس کلچر کے اندر خود کو ایکسل کر سکتا ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا نام بنا سکتا ہے. خواتین و حضرات، بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے پینلسٹ کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے آج کے سیشن کو چیئر کر رہے ہیں ماجد قریشی صاحب. آپ ریجنل ہیڈ ہیں جی ایس بینک کے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ جی ہمارے درمیان موجود ہیں شعیب صابر صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں آپٹمس وینچرز کے اور ایک مانے جانے انٹرپرینیور ہیں. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ جی موجود ہے محسن اسلم صاحب. آپ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں انوینٹر نیسٹ کے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ جی ہمارے درمیان موجود ہیں اسد الرحمان صاحب. آپ سی ای او اینڈ فاؤنڈر ہیں کیوبک سلیوشنز کے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ایک کلوز اینڈڈ کوسٹن جو آج کے پینل کے چیئر کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میری مراد جی ماجد قریشی صاحب سے ہے. سر، سٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ اگر میں اس سوال کو لنک کروں، آپ آج کے نوجوان کو کیا سٹارٹ اپ کلچر کے اندر دیکھ رہے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا وقت لگے گا، جو کہ ایک گلوبل مارکیٹ ہے، اور گلوبل مارکیٹ کے اندر سٹارٹ اپ اور انٹرپرینیورشپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے، پاکستانی نوجوان کہاں کھڑا ہے
اور اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اوور ٹو یو سر. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس ویلیوبل ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بلایا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے ینگ جنریشن میں کہ انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ کو وہ لوگ مکس کرتے ہیں. او یس. بیسیکلی اسٹارٹ اپ تو دو بندے مل کے بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا یونیک آئیڈیا مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں جس سے کہ آپ مارکیٹ میں ویکیوم بناؤ کہ یا اس کی ضرورت ہو اس ٹائم پہ مارکیٹ میں. تو کوئی بھی ایسا 2 بندوں کا گروپ یا 3 بندوں کا گروپ مل کے کوئی ایسا کام شروع کرے جس کو ہم اسٹارٹ اپ کی شکل میں دے سکتے ہیں. جبکہ انٹرپرینورشپ ہے وہ اس کا 100% وہ بندہ آن کر رہا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی سارا لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے، لوگ مکس کر لیتے ہیں. تو اسٹارٹ اپس بہت ضروری ہیں اسپیشلی فار کنٹری لائک پاکستان جو ایس ایم ای میں فال کرتا ہے. تو یہاں پہ جب تک نئے اسٹارٹ اپس نہیں آئیں گے تو اس کی اکانومی کو بوسٹ نہیں ملے گا. تو اس سلسلے میں بہت سے اقدامات ہو بھی رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے گورنمنٹ ہم لوگوں بینکس کے ساتھ بات کرتی ہے کہ ینگ جو لوگ آئیں ان کے ساتھ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ان کو لونز وغیرہ پرووائڈ کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہو بھی رہی ہیں. اور اب بھی آپ دیکھیں اگر پچھلے کوئی 5-10 سالوں میں کافی اچھے نام مارکیٹ میں آئے بھی ہیں. لیئرز والے نام میں لینے نہیں چاہ رہا لوگوں کے، لیکن یہ ہے کہ کافی انڈسٹری میں لوگ آئے بھی ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا اور آج ان کا ایک کہتے ہیں ان کا ایک پلیس اپنی جگہ بنا چکے ہیں وہ لوگ. اسی طریقے سے ابھی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ضرور ہوتی ہے. ایک تو ان کو پالیسیز کا پراپر پتہ نہیں ہوتا اور ان کو اسپیشلی جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسیشن ہے اس پہ ان کا کوئی کنفرم آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. اور وہ ایک میں اس تو کہوں گا کہ ایک بغیر کسی وجہ کے اتنا فیئر کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم آج کمپنی کو لانچ کریں گے اور کل ہی ٹیکس والے ہمارے پاس آگے بیٹھ جائیں گے، جی آپ اپنے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس پہ پہلے ٹیکس دیتے ہیں. تو اس کی اویئرنیس کی بھی بڑی ضرورت ہے. دوسرا چیز جو ہے جو ہمارے ملک میں لیک کرتی ہے وہ مینٹورشپ ہے. ہمارے ملک میں جو یونیورسٹیز ہیں یا جو ادارے ہیں جو جہاں سے لڑکے اور بچے اور بچیاں ایجوکیشن لے کے نکل رہے ہیں وہاں پہ مینٹورشپ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. میرا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے لمز میں. میں لمز میں دیکھتا ہوں کہ لمز میں ایک ایوننگ رکھی جاتی ہے کسی بھی بڑے جو بزنس مین کے ساتھ، ایک 100-150 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. یہ وہ ایسی ایک کلچر ہے جو ہر یونیورسٹی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ جو بزنس مین آئے وہ 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ میں بیٹھ کے اپنی جرنی شیئر کر سکے، جس سے وہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سب سیکھیں گے. وہیں سے مینٹورس نکلتے ہیں اور وہیں سے مینٹورشپ سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں جو بزنس مین جو نیا بننا چاہ رہا ہے، ینگ بچہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سوشلائز کرے، وہ مختلف ایونٹس پہ جائے. کلبس میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اس گیدرنگ میں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ملے کہ یار میں اس اسکل میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا اس میں کیا ایکسپرٹیز ہیں، تو اس کو وہ لے کے آگے اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتا ہے. تو یہی میری طرف سے تھا. بالکل صحیح ہے. میں شعیب صاحب کی طرف موو کروں گا. اچھا سر، ایک نیریٹو ہے اسٹارٹ اپ کا، مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے اور ایک اسٹارٹ اپ کو ایک مکمل بزنس بننے میں کتنا ٹائم فریم لگتا ہے. ایک نیریٹو یہ ہے. اچھا، اس کے برعکس دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ ایک عام نوجوان نے گیجٹ کی سکرین کے اوپر ایک کانٹینٹ کریٹر کو دیکھا. اس نے کہا کہ میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں انہی ڈیجیٹل ٹولز کو یوز کیا میں نے اور میرے پاس گاڑی آ گئی، پھر اسی کے اگلے ہفتے میرے پاس بنگلہ آ گیا. اب یہ 2 طرح کے نیریٹیوز ہیں مارکیٹ کے اندر اور نوجوان کے ذہنوں میں دونوں طرح کی پرسیپشن ہے. ان دونوں پرسیپشنز کو آپ ایز اے انٹرپرینور کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹارٹ اپس، تو اسٹارٹ اپس اور بزنسز کے اندر ڈیفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے اسپیشلی پاکستان کے اندر ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. آئی بلیو دیر از اے ویری فائن تھن لائن بٹوین بوتھ دیز. ایک اسٹارٹ اپ معاشرے کا کوئی نہ کوئی پرابلم سولو کر رہا ہوتا ہے اور ایک اسمال اینڈ میڈیم بزنس کہہ لیں، ایس ایم ای کہہ لیں آپ کو، یا ایک چھوٹا بزنس یا ایک نیو اسٹارٹ ہونے والا بزنس جس کو آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اسٹارٹ اپ کا نام دے دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف باقی لوگوں کی طرح ایک پروفٹ جنریشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو انٹل انلیس اے بزنس از ناٹ گوئنگ ٹو سولو اینی آف دا پرابلم، ہم اس کو اسٹارٹ اپ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. دیٹس ایز پر دا ریگولیشنز اور ایز پر دا ڈیفائنڈ مائنڈ سیٹ وچ از انٹروڈیوسڈ گلوبلی.
تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نیو بزنس جو مارکیٹ کے اندر آیا ہے اس کو ہم لوگ اسٹارٹ اپ کا ٹیگ دے دیں گے. ناٹ اونلی آن دا لیول کہ صرف پبلک نہیں ایسا کر رہی, بلکہ انفیکٹ FBR کی کچھ پالیسیز بھی اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن یہی لے رہی ہیں. تو اگر ہم لوگ اسٹارٹ اپ گرانٹ کی بات کریں یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, وائی کمبینیٹر ہے, یا اس طرح کے کسی بھی بڑے انکیوبیشن سینٹر کی بات کریں, تو وہاں پہ ایک بہت ہی فائن لائن ہوتی ہے. یہ پاکستان کے اندر لوکل جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی فائن لائن یہی ہے کہ اگر آپ کا بزنس یا آپ کا پروڈکٹ یا آپ کی سروس کوئی پرابلم سورٹ آؤٹ نہیں کر رہی معاشرے کی, تو دیٹ از ناٹ اے اسٹارٹ اپ. سو موونگ فارورڈ ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے اسٹارٹ اپس آ بھی رہے ہیں, بہت سارے اسٹارٹ اپس انکیوبیٹ بھی ہیں, کافی اچھا بہت سے اسٹارٹ اپس جو ہیں بہت اچھا ایک لیول اپ بھی کر چکے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل بھی جا رہے ہیں. تو فائنلی پاکستان میں کافی حد تک جو اسٹارٹ اپس کا کلچر ہے وہ ایک تو اب فیمس بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, FBR کی طرف سے بھی ایک تو فنڈس وغیرہ کے اوپر لائک ان کو 2-3 سال کے لیے ان کو ٹیکس کریڈٹس وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں, تو ان کو کافی زیادہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور موونگ فارورڈ ٹو دا تھنگ کہ اگر آج کل کے ہم لوگ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو جن کو ایک شائننگ آبجیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کانٹینٹ کریشن میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم لوگ ایک بہت اچھی اماؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ اگر وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آتے ہیں یا اسٹارٹ اپ کے اندر آتے ہیں تو ان کو ایک کافی زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد لائک دے ڈونٹ نو کہ ان کو وہ کتنی جلدی وہی گاڑی اویل کر سکتے ہیں جو ان کو دکھائی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کافی حد تک تو اس پزل کو خود ہماری پبلک بھی سولو کر چکی ہوئی ہے آفٹر دا ریسنٹ ایونٹس, جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک لمحہ آپ اونچائیوں پہ ہیں تو دوسرے لمحے آپ گر بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح کہ ہماری طرف ہمارے ملک میں کانٹینٹ کریشن ایک ڈفرینٹ ہی لائن پہ جا چکی, جہاں پہ بہت اچھے کانٹینٹ کریٹرز آج بھی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ریفرنس سے بھی کافی زیادہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں بڑا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, انفارمیشنل کانٹینٹ بھی بن رہا ہے, لیکن ان کی گروتھ اس طرح سے نہیں نظر آتی جس طرح سے کسی بھی فنی کانٹینٹ کریٹر یا پھر آپ کہہ لیں گے جو ارلی جو کہہ لیں گے ارلی فیمس ہونے والے کانٹینٹ کریٹرس ہیں. بٹ آئی بلیو دیٹ آور یوتھ از really intelligent enough to figure this out on their own. تو آئی وڈ جسٹ ریکمینڈ کہ یار چوز یور پاتھ وائزلی. ہمارے پاس فائنینشیل لٹریسی کی بھی بہت کمی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی فنی حرکتیں یا پھر جو ہوم ولاگنگ ہے وہی کر رہے ہوں. اب فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اسلامک ہسٹری کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس طرح کے بہت سارے ڈفرینٹ سیگمنٹس مل جائیں گی, بہت ساری ڈفرینٹ نیشز مل جائیں گی جن میں کانٹینٹ کریٹرز اف یو وانٹ ٹو ٹیک دیٹ پاتھ تو اس کے اندر بھی آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں موونگ ٹورڈز محسن اسلم صاحب, میں شعیب صاحب کی ہی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. دیکھیں ہمارے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ کانٹینٹ کریٹرز جو گاڑی دکھا رہے ہیں, جو بنگلہ دکھا رہے ہیں, ساتھ ہی چونکہ یہ جو کرسپ ورڈز ہیں نا انٹرپرینیورشپ, اسٹارٹ اپس, یہ اتنے زیادہ ڈسکس ہو چکے ہیں کہ ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے نا وہ بھی گھر آ کر اپنے بچے کو جب بتا رہا ہوگا نا تو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ جو فیلڈز ہے نا, یہ اسٹارٹ اپ انٹرپرینیورشپ, ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ اسی کی بات کر رہی ہے. اچھا میں پھر سے اسی سوال کو رپیٹ کروں گا کہ وہ آیا, اس نے گاڑی اور بنگلہ دکھایا اور اس کے بعد اس نے انہی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے کوئی اسٹارٹ اپ لیا. یعنی ریسنٹ اگر میں آپ کو مثال دوں, ہمارے ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں, وہ انہوں نے سیم اسی فارمولے کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد اپنا کچھ پروڈکٹس کو لے کر ایک اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو پراپر انٹرپرینیورز ہیں, ان کا کانٹینٹ بھی موجود ہے, لیکن وہ ظاہر ہے وہ الگوریدم میں نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, کچھ آڈینس کی بات نہیں کر رہے. ہم اس ٹائم اگر صرف لاہور کے ینگ مائنڈس کو گنے تو وہ تقریباً جو ہے وہ 70-80 لاکھ نوجوان جو کہ گیجٹس کے اوپر موجود ہیں. سوال پھر سے میرا وہی ہے کہ ایک سٹارٹ اپ کو ایک پراپر بزنس بننے میں کیا ٹائم فریم ریکوائرڈ ہے, اور ایک نوجوان ہے جس نے سٹارٹ اپ سوچنا ہے, جس نے آئیڈیا سوچنا ہے, اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا فریم ورک ہے جس کے اوپر رہتے ہوئے وہ ایک سٹارٹ اپ سوچے, اور سٹارٹ اپ کو بزنس میں کنورٹ ہونے میں کیا ٹائم فریم ریکوائرڈ ہے؟ اوکے, تھینک یو فار ہیونگ می اوور ہیئر.
فرسٹ آف آل تو میں بڑے آسان الفاظ میں اسٹارٹ اپ کو, جس طرح سے شعیب نے بڑے اچھے طرح سے اسے ڈیفائن کیا کہ اسٹارٹ اپ اور بزنس میں ڈفرینس کیا ہے, میں اس میں اور ویلیو کریٹ کرتا ہوں نا, کہ بڑے آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بھی ایگزسٹنگ بزنس ہے یا آلریڈی کوئی, فار ایگزامپل کوئی ایک مشین آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اس کے اندر کوئی ایک ویلیو ایڈیشن کر دیں بائی ایڈنگ جسٹ فیچر, کوئی ایک ایسا نیو فیچر, یا آپ اس طرح سے اس کو ری ڈیزائن کر دیں کہ اس کی کاسٹ کم ہو جائے, یہ بھی ایک نیو ویلیو ایڈیشن ہوگی اس کے اندر. سو دس کمز انڈر دا اسٹارٹ اپ کیٹیگری, دس کین کمز انڈر دا اسٹارٹ اپ کیٹیگری. یا تو بالکل ایک نیو انوینشن ہے, وہ تو اسٹارٹ اپ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک ٹریڈیشنل بزنس ہے, لائک میں ایک جنرل اسٹور اسٹارٹ کر رہا ہوں, میں نے بالکل ایک نیو, دیٹ کمز انڈر اے بزنس, رائٹ, وہ ہم اس کو اسٹارٹ اپ کا نام نہیں دے سکتے. اچھا, اب اس کے اندر فردر اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم فزیکل اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, اور ایک ڈیجیٹل اسٹارٹ اپ ہے, سافٹ ویئر پروڈکٹس اور ہارڈ ویئر پروڈکٹس, ٹھیک ہے. اب جب آپ کا سوال آتا ہے نا یہاں پہ کہ کتنا وقت درکار ہے بزنس کو بننے میں, اسٹارٹ اپ کو بزنس بننے میں اور کامیابی کی طرف لے کے جانے میں, سو ایک بڑا ایک ویریبل کوشچن ہے. اس کو میں اس طرح سے آنسر کر سکتا ہوں, وٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ فزیکل اسٹارٹ اپ یا ہارڈ ویئر انوالو جس میں ہوتا ہے نا, اس کو تو وقت زیادہ لگتا ہی دکھا ہے, ٹھیک ہے, ایز پر دا جو اسٹیٹس اور جو ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس ہیں ان کو تو میں نے ایک ہی رات میں بھی وائرل ہوتے دیکھا ہے, اور تھاؤزنڈس ناٹ ملینس آف ڈالرس جنریٹ کرتے دیکھا ہے. میں اس میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. ایک کیلیفورنین اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کیا کیا, اس نے سمپل ایک اپلیکیشن ڈیزائن کی, اور وہ کیا کر رہی تھی کہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کرو اور آپ کو کوئی بھی کانٹینٹ لکھوانا ہے لائک شعیب, تو وہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں لکھا جاتا تھا بڑے کول طریقے سے, صحیح ہے. اور اس نے اپنے ٹویٹر پہ اپلوڈ کی, جسٹ ایسے ہی کہ ٹیسٹ کروں کہ دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے, تو وہاں سے وائرل ہو گئی, اینڈ ہی ہیز جنریٹڈ ملینس آف ڈالرس ان ون نائٹ. سو یہ ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز. سملرلی جس طرح سے اگر آپ کانٹینٹ کریٹرز کی بات کرتے ہیں, اوبیسلی اچھا اس میں بھی میں ایک اور پرسپیکٹیو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اب جتنے بھی بزنسز ہیں نا, ان کو بھی اپنے آپ کو آئی مین کانٹینٹ ان کو بھی بنانا پڑے گا, رائٹ, کیونکہ دس از دا ایرا آف کانٹینٹ. آپ کو اگر آپ کوئی بھی فزیکل بزنس کر رہے ہو, پروڈکٹ کا بزنس کر رہے ہو, سروسز کا بزنس کر رہے ہو, کسی بھی چیز کا, اور اگر آپ کا اسٹارٹ اپ ہے تو آپ کو اس کے اراؤنڈ کانٹینٹ بنانا پڑے گا, اور اس کے اندر بھی آپ کو ہیومرس کانٹینٹ بھی ایڈ کرنا پڑے گا, آپ کو میمز کے تھرو اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ بھی وائرل ہو سکیں. آپ کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس کون ہے. اگر ہم نے چیز تو عام بندے کو بیچنی ہے نا, اس میں پڑھا لکھا بھی اور اس میں ان پڑھ بھی ہے, تو اس کو ہم نے بڑی ہائی فائی چیز پریزنٹ نہیں کرنی, ہم نے اس کے باٹم لیول پہ جا کے اس کو وہ چیز دکھانی ہے. سو دیٹس وائی اگر سب نے یہ ٹرینڈ فالو کیا ہوا تو جتنے بھی کوئی ایکسیڈنٹل ویڈیوز ہوتی تھی اس کے بعد لوگ مارکیٹنگ ویڈیوز ایڈ کرتے تھے, رائٹ. سو دس واز آلسو اے پارٹ آف دیٹ تھنگ. سو دیٹس آل فرام. بالکل صحیح ہے. میں اسد الرحمان صاحب کی طرف موو کروں گا. سر, کلوز اینڈڈ سوال, اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, اور جس طرح سے محسن صاحب نے ایک ٹائم فریم بتایا ہے, ڈفرینٹ, ایک ڈیجیٹل اسٹارٹ اپ ہے اور ایک ان پرسن بزنس ہے. سوال, آپ اسٹارٹ اپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ایک اسٹارٹ اپ کو ایک مکمل بزنس بننے میں کیا ٹائم فریم ریکوائرڈ ہے؟ اوور ٹو یو. دیکھیے, میرے سے پہلے ماجد بھائی نے, شعیب نے, سب نے بہت اچھے طریقے سے اسٹارٹ اپ کو اور انٹرپرینورشپ کو ایکسپلین کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اوبویسلی ہر ایک کا اپنا ویژن ہے. میں اسٹارٹ اپ اور انٹرپرینورشپ کو نا اس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ اسٹارٹ اپ ہے. اوور نائٹ وائرل ہو گئے ہیں, فنڈ ریز کر لیا, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے اسٹارٹ اپس کو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو کیس اسٹڈیز ہمارے پاس بہت ساری اویلیبل ہیں, جو اسٹارٹ اپس آئے بھی ہیں, انہوں نے فنڈ بھی ریز کیا ہے, اینڈ ایونچولی وہ فیل بھی ہوئے ہیں فنڈ ریزنگ کے بعد بھی, ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو اسٹارٹ اپ سے آگے اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے, وہاں پہ پالیسی میکنگ ہے اور وہاں پہ ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری انڈسٹری لیک کرتی ہے وہ مینٹورشپ ہے. بزنس مینٹورشپ ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج بھی میں اس چیز کا خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ الائنڈ ہوں آلریڈی. وہاں پر بہت پوٹینشیل والے بچے آتے ہیں, اور ایونچولی ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس جو ہیں ان میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگر پراپرلی ایک اسٹارٹ اپ کے طور پہ لے کے چلنا چاہیں اور ایونچولی اس کو کنورٹ کرنا چاہیں بزنس میں, تو 3 to 5 ایئرس میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایک اسٹیبل بزنس میں کنورٹ کر بھی سکتے ہیں.
कुछ आउट ऑफ 100 अगर हम परसेंटेज देखें तो 2 और 3% ऐसे बिजनेसेस हैं भी जो यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं इनटू प्रॉफिट जनरेटिंग वेंचर, ठीक है. उन्होंने फंड रेजेस किए हैं, उन्होंने आगे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. बहुत सारे तो मेरे क्लोज सर्कल में भी हैं. लेकिन हम एक चीज़ को ऑब्जर्व अगर करें तो बाकी सारे स्टार्टअप्स क्यों नहीं आ रहे. यानी अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई 60 बच्चों का बैच है और 60 बच्चों में से कोई 20-25 आइडियाज़ पे काम हो रहे हैं, वो भी तो सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो स्टार्टअप के तौर पे क्यों नहीं आ रहे इंडस्ट्री में. तो वहाँ पर आंसर ये है कि 2-3 प्रॉब्लम्स जो मैं आइडेंटिफाई करके यहाँ पे रखूँगा सामने. एक तो ये है कि हमारे स्टूडेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर लास्ट सेमेस्टर में पुट कर दिया जाता है फ्रॉम फैमिलीज़. देखिए, एक स्टार्टअप या इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे को ग्रो करने में टाइम लगता है. 2 to 3 ईयर्स तो कम अज़ कम लगेंगे ना बिज़नेस को एक स्टेबल इनकम जनरेट करने में. इवेंचुअली वो अगर कैपिटल रख के भी बिज़नेस कर रहा है तो वो तो अभी अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेगा ना, वो प्रॉफिट तो नहीं जनरेट कर रहा. वो जो पैसा ऐड कर रहा है अपने बिज़नेस के अंदर अपने कैपिटल के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करके, वो एक तरह से एक माइलस्टोन ही अचीव कर रहा है. उसको ग्रोथ के अंदर तो हम काउंट कर सकते हैं, उसको प्रॉफिट में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है. सेकेंडली ये कि हमारी जनरेशन को हर चीज़ बहुत इजीली अब अवेलेबल है, जो आने वाली जनरेशन हैं. अगर हम अपनी एजुकेशन देखें, माजिद भाई की एजुकेशन या शुएब का जो टेन्योर था या जो मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ थी, हम लोगों के टाइम पे इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं थे. हम लोग थ्रेड्स और इस तरह की जगहों से बहुत सारी नॉलेज लेते थे. इस वजह से थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं हम, इवन आज की डेट में रिसर्च ओरिएंटेड हैं हम लोग. जो आज की यूथ आ रही है वो एक तो व्लॉगर्स से और ये जो डिफरेंट आपके होम व्लॉगिंग और ये जो भी आप कह लेते हैं ये डकी भाई वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है. तो इवेंचुअली वो जो लग्जरीज फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अभी पिछले दिनों भी एक स्कैम बड़ा फेमस हो गया था कि इन सब ने मिल के कोई कोर्सेज़ निकाल लिए थे और उनको खुद को भी नहीं पता था कि क्या निकाला, ठीक है. तो वो शॉर्टकट्स हैं उनके लिए. अब यही शॉर्टकट उनके फॉलोअर्स भी फॉलो करते हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि वही जो पैसा कमाना, बिज़नेस के अंदर जब आते हैं पैसा कमाना मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ती है. जॉब में जाएंगे पैसा कमाना तब भी मुश्किल है, ठीक है. इवन स्टार्टअप को ही लेके आते हैं तब भी फंड रेजिंग के अंदर आपको टाइम लगेगा. लेकिन बच्चे एक शॉर्टकट ले लेते हैं कि ये व्लॉगिंग और ये व्लॉगर्स जो हैं ये कितनी जल्दी पैसा निकाल रहे हैं. यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, मैं आज भी देख रहा था सुबह फजर के बाद आंख खुल गई तो देख रहा था वो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिन्होंने मुझे अपनी प्रोफाइल से फॉलो किया हुआ था, मैं स्टॉकिंग करते हुए नज़र पड़ गई, वो सब ही डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं आजकल. तो और वो क्या आगे मार्केट कर रहे हैं वो चीज़ भी कहीं पे क्रेडिबल नहीं है. एक चीज़ ये है. सो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक तो रिस्क टेकर कोई नहीं आता, बहुत कम लोग रिस्क टेकर हैं. दूसरी चीज़ ये है कि विनिंग टीम के ऊपर तो फोकस ही कोई नहीं करता ना. सोलो फ्लाइट्स पे ही हैं हम सारे, तो विनिंग टीम के ऊपर फोकस होना चाहिए. इवेंचुअली एक स्टार्टअप भी जब बिज़नेस में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे एक टीम होती है, ठीक है. और थोड़ा सा अगर मैं इसको आसान करूँ तो देखें, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस में आ गया हूँ और मेरे पास एक क्लाइंटेज है, सेटल क्लाइंटेज है, और मैं उधर से एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, ये एक बिज़नेस है, ठीक है. आफ्टर सम टाइम मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ होगा, वहाँ से मेरे पास आगे से आगे कस्टमर्स आते जाएंगे, मेरी टीम ग्रो करती जाएगी, मेरे पास इवेंचुअली एक कैपिटल बढ़ता जाएगा और मेरी कंपनी कुछ एसेट्स डेवलप करती जाएगी, तो वो मेरी नेटवर्थ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ये चीज़ तो मेरे बिज़नेस की डेफिनेशन में आ गई. लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लाइक अगर मेरा एक कस्टमर है वो मेरे से डेवलपमेंटल सर्विसेज ले रहा है, लेकिन वो सर्वर्स के लिए इतना ज़्यादा फंड नहीं स्पेंड करना चाहता, और मैं उसके ऊपर कोई एफिलिएटेड कंपनी इस्टेब्लिश कर लेता हूँ जो मेरे कस्टमर को लो प्राइस के अंदर वो सर्विसेज दे रही है, तो वो एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है. लेकिन उस पर भी टाइम लगेगा. बिल्कुल सही है. मैं माजिद साहब की तरफ मूव करूँगा. सर, अभी बड़ी ज़ोरों शोर से बात हो रही है मेंटोरशिप की. टूल्स एक लम्स वाले ग्रेजुएट के पास भी वही हैं, और टूल्स जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे के पास भी वही हैं, और वो दोनों कर रहे हैं. यानी अगर किसी ने स्टार्टअप लिया है और उस स्टार्टअप को उसने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये पता है कि यार अच्छा मैं मेटा के टूल्स को यूज़ कर लूँ, मैं डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज़ कर लूँ, वेबसाइट बना लूँ, और वो कर भी रहे हैं.
آپ سکسیس ریٹ ایز اے پروفیشنل کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ اگر ہم سروے کریں تو 70-75% لوگ جو کہ کسی بھی یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. کانٹینٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ان تمام لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اور یہاں بات ہو رہی ہے مینٹورشپ کی. مینٹورشپ پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دو سوال ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم آج مینٹورشپ پہ بات کر رہے ہیں. میں نے بہت کم سیشنز دیکھے ہیں جو مینٹورشپ پہ ہو رہے ہوں. تو جیسا کہ میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ سوائے لمس کے مجھے کسی کے ایسے پروگرام کا نہیں پتا جہاں پہ مینٹورشپ پہ بات ہوتی ہو. تو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا کہتے ہیں ایک کٹ ہے, یہاں پہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس پراپرلی مینٹورشپس پہ کوئی سبجیکٹ بھی نہیں ہے اور اس طرح سے کوئی پڑھایا بھی نہیں جا رہا. اچھا اس میں دیکھیں ایک رول تو یونیورسٹیز کا ہے, دوسرا رول جو ہے وہ انڈیویجولس کا بھی ہے کہ اگر میں نے ایک سافٹ ویئر اس میں بنانے کا سوچا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے اس کی سوچ ملی, یونیورسٹی نے پرووائڈ کر دی, لیکن کیا میں نے سافٹ ویئر کی انڈسٹری کے لوگوں سے خود جا کے بات کی؟ کیا میں نے سلیم غوری سے بات کی؟ کیا میں نے ٹیکسل کے عمیر سے بات کی؟ کیا میں نے کانفرنس کے رضا سعید سے بات کی؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے آگے سے اسٹوڈنٹ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ان کو مل نہیں پائیں گے یا وہ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے. ایسا ہے نہیں. مجھے پتہ ہے آج ماشاء اللہ اسد بھی ایک اسٹیبلشڈ سافٹ ویئر کمپنی کو چلاتا ہے. اگر اسد کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اسد ڈیفینیٹلی اس کو کوچ کرنا پسند کرے گا, اس کو گائیڈ کرے گا کہ یار یہ مت کرنا, یہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی, تم نہ کرنا یہ کام. تو یہ انڈیویجول کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اس بزنس کے ریلیونٹ لوگوں سے ملے. اور جہاں تک یونیورسٹیز ہیں, اگر ہم یونیورسٹیز یہ کر لیں یا گورنمنٹ ان سے یہ کہے کہ کچھ ایسا پروگرام کریٹ کر دیں جو ان کے الومنیز ہیں جو آج سکسیزفل بزنس میں ہیں, ان کے ساتھ ایک کہتے ہیں فورٹ نائٹلی ایک ایوننگ کر لیا کریں, تو اس سے بھی ایک مینٹورشپ کو فائدہ ہوگا اور آگے لوگوں کو کافی زیادہ لرننگ ہوگی اس میں بھی. بالکل صحیح ہے. شعیب صاحب, اسٹارٹ اپ کلچر کے اندر مینٹورشپ کی بات ہو رہی ہے, مینٹورشپ کتنا ضروری ہے؟ اور چلے ہم آج ایک انٹرونشن کرتے ہیں, آپ تمام پینلسٹ سے ایک فریم سیٹ کرواتے ہیں کہ مینٹورشپ کیا ہے ایز اے انٹرپرینیور, اور ہم گالا ونگ کے پلیٹ فارم سے ایک انیشیٹو لیتے ہیں. تو ہمارے پاس مارکیٹ پلیس موجود ہے, مینٹورز کو اکٹھا کر لیں گے ہم لوگ, لیکن ہے کیا مینٹورشپ؟ اور سٹارٹ اپ کلچر کے اندر جو ہے وہ مینٹورشپ یا مینٹورشپ ریلیونٹ کوئی پروجیکٹ اگر ہم نے انیشیٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو فار دا کویشچن. اچھا دیکھیں, ویری فرسٹ تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ مینٹورشپ, تو میری نظر میں ایک اسٹارٹ اپ ہو یا چاہے وہ بزنس ہو, آپ کو ایک مینٹورشپ یا ایک مینٹور جو ہے وہ آپ کو کافی بڑے فائنینشیل لاسز اور ٹائم لاسز ان دونوں سے بچاتا ہے. اوکے. تو جو مسٹیکس آپ کا مینٹور شاید آج سے 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے کر چکا ہو, وہ مسٹیکس وہ آپ کو کرنے نہیں دیتا. بالکل صحیح. اور سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم لوگ بات کریں, چلے پیسے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چلیں شاید 2 سال میں اس کو یا 1 سال میں یا 1 مہینے میں آپ اس کو ریکور کر لیں گے, بٹ میجرلی جو ٹائم لاس ہے اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے. اوہ یس. تو مینٹورشپ از اسینشیل, آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب مینٹورس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ ہر طرح کی مینٹورشپ ایک ہی بندے سے نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. ایز ان کے ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں کال کر لیتا ہوں کہ یار مجھے اس مسئلے کے اندر یہ لائک مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے, مجھے اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اینڈ دے آر ویل نون بزنس پرسنس, وہ شاید آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے جو ہے نا یہ اس مسئلے سے گزر چکے ہوں. سو ان کا فائنینشیل ایشو آ رہا ہو کہ یار اس سیناریو میں مجھے کیا کرنا چاہیے, ایکسپینشن کے ایشوز آ رہے ہوں, اسکیلیبلٹی کے ایشوز آ رہے ہوں. سم ٹائمز میں محسن کو بھی کال کر لیتا ہوں کہ یار مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس میں مجھے کس طرح مینیج کرنا چاہیے. سو ٹاکنگ اباؤٹ دا مینٹورشپ, اگر ہم لوگ اس کے اندر ایک ہی پرسن کو جو ہے نا ہم لوگ اپنے سامنے رکھے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا میں اس کے پاس جاؤں گا, ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا. ہر فیلڈ کے لیے, فائنینشیل سیناریوز کے لیے یا اسکیلیبلٹی کے لیے, ہائرنگ کے لیے, ہر فیلڈ کے اندر آپ کی اپنا نیٹ ورک ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی مینٹورشپ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. موونگ فارورڈ, ہم لوگ آج کل ایک اور چیز جو لائک ہماری یوتھ کے مائنڈ میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مینٹور فزیکلی ایک انسان ہونا چاہیے جس کو جب چاہے ہم لوگ کال کر لیں. اوہ یس. میرے خیال میں مینٹورشپ آج کل AI بھی دے رہا
है. ओके अक्सर मुझे किसी चैप्टर के ऊपर कुछ सजेशंस चाहिए होते हैं, या आई जस्ट वांट टू टेक अ क्रिटिकल लुक ऑन समथिंग कि मैं ये डिसीजन मेक आउट कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्रिटिकल व्यूज़ मुझे दिए जाएं, तो वो AI भी करके दे देता है. बिल्कुल सही है. AI कैन बी अ मेंटोर टू. बिल्कुल सही. एंड ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर रहे तो यू कैन लुक अराउंड. मतलब अगर आप एक जिस तरह अभी बात हो रही थी कि सॉफ्टवेयर, माजिद भाई ने बात की थी कि एक सॉफ्टवेयर हाउस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड पहले करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमने करना ही है, वो कर लेते हैं. उसके बाद जब वो अपने दोनों पाँव रख चुके होते हैं दरिया में, तब उनको आइडिया होता है कि जी हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दिस इज़ नॉट व्हाट एग्जैक्टली आई वाज सपोज्ड टू डू. तो इन ऑल सच सिनारियोज हम लोग पहले प्री वर्क की तरफ नहीं जा रहे होते. मतलब टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ टू, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को मैंने भी इवैल्यूएट किया हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स को ऑलमोस्ट किया होगा इवैल्यूएट. तो द थिंग इज़ कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि एक ही सेशन के अंदर 3 घंटे के अंदर 5 से 7 डिफरेंट स्टार्टअप्स जो हमारे सामने आए वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे. ओके तो यूनिकनेस भी स्टार्टअप्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें. बट स्टिल होप इज़ देयर कि चलें एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं ना. आज से अगर हम लोग 5-7 साल पीछे चले जाएं तो स्टार्टअप का नाम ही नहीं हमारे सोसाइटी को पता था. तो ओवर हेयर के मेंटोरशिप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और मेंटोर्स इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर प्रोवाइड किए भी जा रहे हैं. अगर तो आपको एक स्टार्टअप आइडिया है जो वैलिडेट है, जो आपके जो वैल्यूएटिंग पैनल को लगता है कि एक अच्छा आइडिया, वो आपको इंक्यूबेट भी किया जा रहा है, मेंटोरशिप भी दी जा रही है. और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक दैट वी कैन फाइंड द मेंटोर्स एवरीवेयर. हर इंसान आपके लिए मेंटोर हो सकता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब इज़ फुल ऑफ मेंटोर्स, AI इज़ देयर. इसके अलावा भी आपके आसपास के जो लोग हैं जो एक सिमिलर सिनारियो में से गुजर चुके हुए हैं, तो यू कैन मेक द मेंटोर. मतलब इससे मेरा ख्याल है कि शान में गुस्ताखी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, या कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही होती. सो आई बिलीव वी शुड वर्क इन दिस वे आउट टू. बिल्कुल सही है. मैं मोहसिन साहब से सवाल करूंगा, और ये सवाल मेरा ओपन एंडेड सवाल होगा. तमाम पैनलिस्ट अगर इसमें ऐड करना चाहें तो करें. बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है. हम स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं. एक है गवर्नमेंट पॉलिसी. अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फ्रेंडली नहीं है, किसी भी मुल्क की बात करें, हम स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं. अच्छा, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इंटरनेट की स्पीड की हम कंट्रोवर्सी की बात करें या हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ की बात करें, वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है. एज अ एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेंडली नहीं है, कल्चर ये है. इस कल्चर के अंदर रहते हुए एज अ एंटरप्रेन्योर क्या आप ये होप देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी वक्त में जाकर, जो कि एक ग्लोबल मार्केट बैठी हुई है जिसके साथ हमारा मुकाबला है, कहीं हम उन्हें compete कर पाएंगे? ओके, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं इसको आंसर अपनी इंडस्ट्री से देता हूँ, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. वी आर डूइंग इन्वेंशंस, यू नो. सो अभी तक पाकिस्तान के अंदर एज़ पर लीगल लॉ हम जो भी इन्वेंशन करते हैं हम पाकिस्तान से बाहर नहीं बेच सकते. नहीं बेच सकते. ओके. उसके पीछे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द शिपिंग द सैंपल. ओके. अच्छा, अब चूँकि मैं अगर एक इन्वेंशन कंपनी हूँ तो मैंने कोई एक चीज़ इन्वेंट की है, तो उसके अंदर मैं रीज़न भी बताऊंगा वो क्यों अलाउ नहीं करते. वो कहते हैं कि आप इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है. ओह यस. अब जो हम इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से नहीं है. सो वो कहते हैं कि ये मेजॉरिटी इसमें पाकिस्तान से नहीं है, सो इस वजह से ये कैटेगरी अलाउ नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर भेज सकते. एक्सपोर्ट में लाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, लेकिन हमारी जो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी है, हमारे पास क्या करना है, हमने 1, 2, 3 यूनिट्स भेजने हैं. ताकि देखो, हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी करना है, हमने प्रोटोटाइप भेजना है, क्लाइंट उसको वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा. प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ तो हमारे पास पाकिस्तान में है ही नहीं ना. मैच प्रोडक्शन के लिए तो ऑलरेडी वी हैव टू गो टू द चाइना, यू नो. अगर तो कोई बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट है, देन वी डू द मैच प्रोडक्शन ओवर हियर एज वेल. सो द थिंग इज़ कि ये कितना बड़ा चैलेंज है. इस लिहाज से अब अगर आज भी आप उठा के देखें तो आई बिलीव मोर देन 100 कंपनीज आर स्टिल वर्किंग इन पाकिस्तान एज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन दिस स्पेसिफिकली निश. सो वो कैसे काम कर रही हैं? सो सब ने अपने अपने लूप होल्स ढूंढ के और उसके अंदर से सोल्यूशंस फाइंड आउट किए हुए हैं. दोज हु हैव टू वर्क इन द मार्केट, यू नो, जिनको काम करना है उनको वो सोल्यूशंस ओरिएंटेड होते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं. बिल्कुल सही है. एक और क्रिटिकल सवाल है असदुर रहमान साहब से मैं करूँगा. देखिए, अगर एक बंदा प्रॉपर MBBS डॉक्टर नहीं है
اور آپ نے اس سے علاج کروا لیا ہے, ظاہر ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی اس بیماری کو. ابھی ہم جتنی بات کر رہے ہیں اس میں اگر ہم صرف اور صرف انکیوبیشن سینٹرز کی بات کریں اور مینٹورز کی بات کریں, اچھا مینٹورز بھی نہیں ہیں یا ایک جگہ پر نہیں ہیں. انکیوبیشن سینٹرز کی بات کریں وہ بھی ابھی گروئنگ سٹیج پر ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اسٹارٹ اپ کلچر کی اور انٹرپرینیورشپ کی. اب میں اگر ایز اے لے مین اس ساری ڈسکشن کو پرسیو کروں تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی گاڑی کا صرف سٹرکچر ہے, نہ اس میں انجن لگا ہوا ہے نہ اس کا اسٹیئرنگ ہے, اور میں بات کر رہا ہوں اسٹارٹ اپ اینڈ انٹرپرینیورشپ کی. یہ میرا سوال ہے, اب آپ نے اس کو ایڈریس کرنا. دیکھیے تھوڑا سا میں اس کو ریکٹیفائی کروں گا آپ کے کویسچن کو. گاڑی کا سٹرکچر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس ایک ورکنگ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسک پروڈکٹ تو ہے نا, کہ ایک ورکنگ ماڈل ہے ہمارے پاس. دوسری چیز جو ہم کمپیریزن اپنا کر رہے ہیں نا گروئنگ کنٹریز کے ساتھ یا گرون اپ کنٹریز کے ساتھ, امریکن انڈسٹری کے ساتھ یا انڈیا کی انڈسٹری, ہم آلریڈی ان سے 30-40 سال پیچھے ہیں, اور یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں مینٹورس کے اوپر. مینٹورس بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, مینٹورس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مینٹورس نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ برانڈس رن کر رہے ہیں اور وہ ولنگلی مینٹورشپ دینا چاہتے ہیں. بٹ اب پرابلم کہاں پہ ہے کہ وہ تو مینٹورشپ دینا چاہ رہے ہیں, کیا ان سے کوئی مینٹورشپ لینا چاہ بھی رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے اب رضا سعید کا جس طرح آپ نے نام لیا یا سلیم غوری صاحب کا نام لیا, اگر آپ ان کی سوشل پروفائلز دیکھیں کئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ان سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کو 1-on-1 گائیڈنس بھی دے دیتے ہیں, سم ٹائم اپنے پاس بھی بلا لیتے ہیں. لیکن اگر وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائیں گے تو کیا ان کی وہ ایک ویلیو رہے گی؟ یہ ایک سب سے بڑا کویسچن ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہم جس انڈسٹری کے اندر کھڑے ہیں نا یا جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں, یہاں پر ہمیں جج کیا جاتا ہے ہماری ظاہری حالت کے اوپر. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک فرینڈ ہیں, ان کی کمپنی بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے, تو وہ کہتے کہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو میں خود نہیں ڈرائیو کر کے جانا چاہ رہا تھا تو میں اوبر پہ چلا گیا. تو کہتے مجھے ڈیو رسپیکٹ ہی نہیں ملی وہاں پہ, اس یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے انوائٹ کیا اور ڈیو رسپیکٹ نہیں دی. تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک ورکنگ پروٹوٹائپ نہیں ہے, ہمارے پاس ورکنگ پروٹوٹائپ ہے. اگر ہماری انڈسٹری سے ایک اسٹارٹ اپ بھی سکسیزفل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس ورکنگ پروٹوٹائپ ہے. اب آتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر. گورنمنٹ کی پالیسیز ہر دور میں ہی ایسی رہی ہیں. کیپٹلائزیشن دیکھیں, ہر گورنمنٹ کی ڈفرینٹ پالیسی رہی. اگر ہم 2010 سے پیچھے چلے جائیں تو کیپٹلائزیشن تھی کہ ہر انڈسٹری کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بگی تھا اور اس بگی کی پرووائڈنگ سروسز کے اوپر کیپٹلائز کر رہی تھی گورنمنٹ. وہ گورنمنٹ کو فائنینسنگ کر رہا تھا اور وہیں سے اس کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی, پالیسیز اس کے حساب سے بن رہی تھیں. تو ایسا تو آج بھی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہر دور میں رہا ہے اور یہ آگے بھی رہنا ہے. لیکن جو پرابلم سالورز ہوتے ہیں نا وہ ایونچولی اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لاسٹ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس بھی بہت ضروری ہے. ہمارا یہاں پر لوکل کوئی ایک کلچر نہیں ہے یا لوکل کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے. اگر ہم کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں گلوبل مارکیٹ میں تو ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ایونچولی فنڈس تو وہیں سے ہی آنے ہیں. لیکن کیا ہم اس کو لوکل مارکیٹ کے اندر لانچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسیپٹنس ملے گی؟ ہمیں نہیں ملے گی. اس کی ریزن ہے لیک آف ایجوکیشن ہے. اور پھر سب سے بڑا پرابلم دیکھیں, اب یونیورسٹیز کے پروجیکٹس بھی آپ اٹھا لیتے ہیں نا, بہت ساری یونیورسٹیز کے پروجیکٹ ایک سال کے اندر وہی پوائنٹ آف سیل ہی نکال رہے ہیں, اس میں کوئی وہ یو ایس پی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اب یو ایس پی اگر وہ ڈال بھی دیتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر جب جائیں گے تو مارکیٹ ریسرچ نہیں ہے. اب وہاں پر ہم جو مینٹورشپ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں اگر میں بھی مینٹورشپ دوں گا تو کسی ایک چیز میں ہی اچھا ہوں گا, ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا میں. تو یہاں پر جو محسن نے بات کی وہ بالکل ویلڈ ہے کہ نش اورینٹیڈ مینٹورز بھی ہوتے ہیں. کچھ آپ کو فائنینشیل پروجیکشنس میں ہیلپ کرتے ہیں تو کچھ مارکیٹ ریسرچ میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بزنس ٹرمز بھی ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہیں. آپ اگر دیکھیں, اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اب یونیورسٹیز کے اندر اگر دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ انرولمنٹس ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر. وہیں پہ اب پھر وہاں پر میرٹ ہی نہیں رہتا.
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک بچہ جس نے میٹرک میں اچھے گریڈس لیے, وہ تو شروع سے ایک حاصل میں ہے نا کہ اس نے اچھا گریڈ لینا ہے, پھر آگے اچھے کالج میں جانا ہے, اچھے کالج سے نکلنا ہے اچھی یونیورسٹی. وہیں پر اگر ڈونیشن کی بیس پہ بھی ایک بچہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو مارکیٹ تو ڈسٹرب ہوگی. مارکیٹ میں نکلنے کے بعد اب ایک کی انٹرسٹ جو ہے وہ کسی اور چیز میں ہوگی اور دوسرے کی انٹرسٹ جو ہے وہ بزنس سائڈ پہ چلی جائے گی. اب دونوں ہی گرو کریں گے اپنی ڈومین میں, لیکن گروتھ کے لیے سب سے پہلے ریسرچ اورینٹیڈ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کنسسٹنسی بھی ضروری ہے. تو ہمارے یہاں پر وہی بات ہے کہ یہاں پر فیسلٹیز کا تھوڑا سا فقدان ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمس ہیں. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گیا ہے, لیکن انٹرنیٹ سے ہٹ کے بھی دیکھیں, جب انٹرنیٹ اچھا تھا تو آپ انٹیریئر لاہور کے اندر ہی چلے جائیں, برندت روڈ اور یہ لکشمی اور شالمی, وہاں کون سا اچھا نیٹ ورک تھا یا وہاں کون سا اچھا انٹرنیٹ تھا؟ یہ تو آج بند ہوا ہے نا, یا آج سلو ڈاؤن ہوا ہے. کئی سالوں سے ہم سروسز دے رہے ہیں لوکل کلائنٹس کو, ان بیچاروں کے پاس تو تب بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک میرے خیال میں یہ ایک بلف ہے کہ ہم ایک پرابلم کے اوپر کھڑے ہیں, جو باقی پرابلمس ہیں ان کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے. اچھا ایک چیز, کو ورکنگ اسپیسز میں ایکچولی جو آئیڈیاز چلتے ہیں وہ انکیوبیشن سے ہی مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں. تو مینٹورشپ تو میرے خیال بہت ایزیلی اویلیبل ہے, وہ پرابلم نہیں ہے. بٹ ہمارے یہاں پہ کو ورکنگ بھی اب رینٹل بزنس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. تو ہم جو بزنس شروع بھی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ وہیں پہ کھڑے بھی نہیں رہتے, اس آئیڈیا کے ساتھ ہی نہیں کھڑے رہتے. ایٹ لیسٹ اس آئیڈیا کو بارڈ کرنا چاہیے. یس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک میرے بالکل صحیح ہے. ماجد قریشی صاحب کا نوجوان آپ کو سن رہے ہیں, ایک وہ نوجوان ہے جو کہ بگ سٹیز کے اندر ہے, اس کو اویئرنیس ہے. میں لاہور, اسلام آباد, کراچی کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ نوجوان ہے جو مردان, مالا کنڈ, سوات میں ہے, کشمیر میں ہے. یہاں بھی بہت بڑا گیپ ہے, اویئرنیس کا بہت بڑا گیپ ہے. ان دونوں نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ماجد قریشی صاحب کا کیا پیغام؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی میں نے جیسے بات سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ملک کو نئے اسٹارٹ اپس کی بہت سخت ضرورت ہے, ہماری اکانومی کو بہت سخت ضرورت ہے, تاکہ ہم لوگ نئے اسٹارٹ اپس آئیں گے تو پھر ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, سارا کچھ ہوگا. ابھی تک ہم ہر فیلڈ میں امپورٹس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے آئیڈیاز کو اپنے ورکنگ میں لے کے آنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو سوشلائز کرنا چاہیے, اچھے مینٹورس کو ملنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسی نہیں بناتی. فار ایگزامپل میں نے ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ سے بات کی کہ وہ میرے پاس جاب کے لیے آیا تھا, تو اس کی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا. تو میں نے کہا یار آپ انٹرپرینورشپ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کبھی میں نیوز پڑھتا ہوں یا پھر میں کسی وی لاگ دیکھتا ہوں, جب اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ FBR کے اتنے ٹارگٹ مس ہو گئے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں اس میں کلب ان کروں گا تو سب سے پہلے نوٹس مجھے آئے گا. تو اس طرح کے جو فیئرز ہیں نا وہ اننیسیسری ہیں. بالکل صحیح. گورنمنٹ نے ابھی جیسے شعیب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے 2-3 سال کے لیے بھی ریلیکسیشنز بھی دی ہوئی ہیں FBR نے, کہ آپ نیا اسٹارٹ اپ میں آئیں تو آپ کو ریلیکسیشن ملے گی. اور ایک اچھے اسٹارٹ اپ کو ایک اچھی ایکوٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اچھے مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اچھے سوشلائزیشن کی, پھر اس کی مارکیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا اس مارکیٹ میں اس ہماری پروڈکٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اس مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں پروڈکٹ ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. تو اور انشاءاللہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور ینگسٹرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ آگے آئیں, آگے اس ملک کو لے کے چلیں. اور اس ملک میں جسے ہم نے روٹین میں فرینڈز بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, یہ وہ ملک ہے جہاں ابھی بھی آپ کا چھکا لگ سکتا ہے. یس, آپ کا چھکا یورپ کی کنٹریز میں نہیں لگ سکتا, یہاں پہ لگ سکتا ہے. آپ راتوں رات امیر بھی ہو. ایسے بے شمار ایگزامپلس ہیں کہ اسٹارٹ اپس آئے اور آج وہ ورلڈ لیول کی چین بنا کے بیٹھ گئے. چیزیس کا نام ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس نے محنت کی ہے, جس نے اچھا آئیڈیا لے کے آیا ہے, وہ آج مارکیٹ میں رول کر رہا ہے. تو پلیز آپ لوگ آگے آئیں اور اس ملک کو آگے سپورٹ کریں اور آگے لے کے چلیں. شعیب صابر صاحب کا نوجوانوں کے لیے پیغام؟ میرا نوجوانوں کے لیے صرف یہی پیغام ہوگا کہ آپ کو پوری اسٹیئر کیس نہیں چاہیے. اپنے آئیڈیا کو, اپنے بزنس کو, اپنے ویژن کو انرول کرنے کے لیے یا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, یو جسٹ نیڈ دا فرسٹ اسٹیپ, ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آئی تھنک کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ کے اندر آنے کے لیے یا پھر کوئی ریئل امپیکٹ اپنی سوسائٹی کے اندر ڈالنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ریئل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے, اور دوسرا آپ نے ایک سمپل سلیوشن اس کا نکالنا ہے. دیٹس ہاؤ بزنسز ورکس, یا دیٹس ہاؤ اسٹارٹ اپس اسٹارٹ اسی طرح ہوتے ہیں.
اس کے بعد وہ بزنسز کے اندر اور لارج انٹرپرائزز کے اندر کنورٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ اندر پوائنٹ بیفور دا فائنل میسج وڈ سے کہ ہماری طرف فنڈنگ کے بارے میں ایک ہماری نوجوانوں کا ایک بہت ہی بڑا ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, ہم لوگوں کو فنڈس نہیں ملتے, ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ چلائیں گے. تو آئی بلیو کہ آپ کو انیشیلی فنڈس وغیرہ کی اتنی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے. آج کل کا نوجوان جیب میں 4-4 لاکھ کا موبائل رکھتا ہے, اور اگر ہم لوگ اس سے بات کریں کہ تم کاروبار اسٹارٹ کرو تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایٹ سم پوائنٹس ان مائی لائف میں نے یہ بھی ٹرائی کیا ہے کہ اپنے آپ کو زیرو سے اسٹارٹ کیا دوبارہ, کہ لیٹ سی کہ کتنی دیر کے اندر میں دوبارہ اپنی اسٹیم ٹارگیٹ پہ پہنچ سکتا ہوں. لائک وتھ زیرو انوینٹری آئی اسٹارٹیڈ اٹ اگین, جسٹ فار دا سیک آف نالج. کہ جی اگر آپ کے پاس نالج ہے, یا اگر آپ کے پاس رائٹ مینٹورشپ ہے, یا آپ کو کچھ لوگ گائیڈ کرنے والے ہیں, اور کچھ لوگ آپ کو جو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر پھینکنے والے ہیں اور پش کرنے والے ہیں آپ کی باؤنڈریز کو, تو ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھیں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, آپ ذرا ایک نظر ان پہ دوڑا لیں. زیادہ تر چھوٹے سٹیز کے اندر جو چیز میں نے دیکھی ہے, جو میں نے فیل بھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ نہیں ہوتے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں. وہاں پہ لوگ آپ کو پش کرنے والے نہیں ہوتے. لائک اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پورے محلے میں کسی نے اچھی گاڑی نہیں رکھی ہوئی, تو آپ کا بھی میرا نہیں خیال کہ آپ کا کبھی مائنڈ جائے گا کہ آپ نے ایک بڑی گاڑی لینی ہے. ٹھیک ہے, تو یو شوڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا میٹرو سٹیز, آئی ہیو بین لیونگ ان جدہ ٹو, آئی ہیو بین لیونگ ان دبئی ٹو. تو دا بگیسٹ موٹیویشن فار می ور کہ وہ جب میں اپنے آس پاس ایگزوٹک کارز دیکھ رہا ہوتا تھا, تو آئی یوزلی لائک ہیڈ فیلنگ ان سائڈ می کہ آئی نیڈ ون آف دوز ٹو. تو جب تک آپ کا ایکسپوجر لگژریز کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, تب تک آپ کے پاس کافی حد تک موٹیویشنس کم ہوتی ہیں. ونس یو گیٹ ٹو نو دا ٹیسٹ آف دا لگژریز, تھنگس ول بی ڈفرینٹ. تو اپنا جو کلوز سرکل ہے اس کو ہمیشہ سے اچھی طرح مانیٹر کرنا چاہیے. دیٹ از دا بگیسٹ میسج وچ آئی وڈ گیو, کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اگر آپ کو پش نہیں کر رہے, یا اگر آپ ان کو دیکھ کے موٹیویٹ نہیں ہو رہے, تو یو نیڈ اے بیٹر سرکل. تھینک یو سو مچ. دیٹس فرام مائی. محسن صاحب, ینگ پاپولیشن سن رہی ہے آپ کو, ایز اے فاؤنڈر CEO انوینٹر نیسٹ, آپ کا کیا پیغام ہے؟ اصل میں جو پہلا آپ کا سوال تھا پریویسلی جو آپ نے پوچھا تھا, وہ مینلی تھا اباؤٹ کہ جو بیکورڈ ایریاز میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں. تو آئی وانٹڈ ٹو ایڈریس مینلی ٹو دیم, بیکاز ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں جو بگ سٹیز میں رہ رہے ہیں نا آلریڈی. سو ان کے لیے نا میرا ایک بڑا شوق ہے اور میرا ایک بڑا ویژن تھا کہ اس کے اوپر میں اویئرنیس بھی دوں. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ جہاں پہ پاسبل ہو نا, کہ ہمارے پاس نا ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی چیز فیمس ہے. ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ ورک اراؤنڈ اٹ. اوکے, میں اس پہ ایگزامپل ایک چھوٹی سی یہاں سے دیتا ہوں کہ چائنا میں نا ایک گاؤں تھا, اور وہاں پہ نا جو آئس کریم اسٹکس بنتی تھی, وہاں پہ ایک خاص درخت ہے جس سے وہی آئس کریم اسٹکس بناتے تھے. اینڈ دین دے ایکسپینڈیڈ اٹ, اور پورا ایک ڈسٹرکٹ ہے جو ناٹ اونلی چائنا, پوری ورلڈ کا ایک میجورٹی آف دا سیکشن ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک گاؤں تھا جہاں سے وہ انیشیٹو لیا گیا. سو اسی طرح ہمارے پاس نا ہر گاؤں کے اندر ہر علاقے کی ایک خاص سوغات ہے جو فیمس ہے. اینڈ میرا ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ یار یہ بچے جو ہیں اپنے ایریا میں رہتے ہوئے ہی بھی ایک پورا جوائنٹ بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ون آف مائی فرینڈ ہی از فرام اسکردو, اور اس نے اسٹارٹ کیا یہ اباؤٹ ڈرائی فروٹس نا, اس نے ڈرائی فروٹ برانڈ اسٹارٹ کیا. اب کیا ہے اس نے, بالکل اس نے اپنی پیکیجنگ لانچ کی ہے, رائٹ, کہ 1 kg, ½ kg. ٹھیک ہے, اور اس طرح ایک ڈیٹس کے لیے اس نے جو ٹافیز ہیں آپ کی سمپل ایک کھجور کی ایک ٹافی بنا کے نا اس نے پراپر ایک برانڈ لانچ کیا. سو ان دس وے آئی وانٹیڈ کہ وہ اپنے شہروں سے ہی اسٹارٹ کریں, اور obviously they need to come for the mentorship. جس طرح شعیب نے بھی بتایا, انہوں نے بتایا mentorship is available, and جب سے ڈیجیٹل ورلڈ ہے mentorship is quietly easily available, you know. آپ کو اگر مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آنا بھی پڑتا ہے بڑے شہر میں at the early stages, you should come. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں نا اب ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اس علاقے کی اس سوغات کو. جیسے کہ آئی ووڈ لو کہ وزیر آباد کے لوگ صرف اراؤنڈ سرجیکل اس کے اور چھریوں کے کانٹینٹ اس کے اوپر کام کریں. سیالکوٹ از ورکنگ اراؤنڈ اسپورٹس. اب دیکھو ایک چھوٹی سی ایگزامپل, ہمارا سیالکوٹ ورلڈ لیول کا فٹ بال بنا رہا ہے نا, اور اگر ہمارے پاس ایک لائیو ایگزامپل ہے, ہمارا ایک فٹ بال اگر ورلڈ گلوبل لیول پہ جا سکتا ہے, تو وائی ناٹ ہماری ہر چیز جو ہے اپنے شہر سے اٹھ کے کیوں نہیں اس پہ جائے. تو سو دس از واٹ ایک پوری میں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا اوپن نیش ان کو ہینڈ اوور کی ہے, کہ اپنے اپنے علاقے کے اوپر فیمس چیزوں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے, آپ کے پاس کیا اپرچونیٹی ہے. دیکھو آپ کے پاس سے ویسے بھی بن کے ایکسپورٹ ہو ہی رہی ہے,
وہ عادت کے تھرو ہو رہی ہو, وہ ڈائریکٹ ہو رہی ہو, وہ کسی بھی اور وے میں ہو رہی ہو, بٹ وٹ یو ہیو ٹو ڈو از اس کو اراؤنڈ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے مارکیٹ میں ڈائریکٹ پہنچانا ہے, رائٹ. سو دس از ون آف دا بگیسٹ تھنگ وچ آئی وانٹیڈ کہ جو بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں اپنے ایریا کا پوٹینشیل دیکھو انسٹیڈ کے بڑے شہر میں آ کے. بالکل صحیح. اسد الرحمان صاحب, آپ کا میسج پاکستانی یوتھ کے لیے؟ میرا میسج بہت اسٹریٹ فارورڈ سا ہی ہے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ وہ کریں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کنسسٹنٹ رہیں. آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں, اور وہ آپ کا پیشنس ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اس میں بھی پوٹینشیل ہے. وہ محنت کرو گے آپ تو ایونچولی آپ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہو. دوسرا, رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کر لیا ہے. کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے غلط راستہ نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. شارٹ کٹس نہیں ہوتے. جو ارلی آپ کی سکسیس ہے وہ ایک بلف ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایزیلی پیسہ آپ نے کما لیا اور آپ اس کو اپنا سکسیزفل وینچر کنسیڈر کر رہے ہو تو یہ آپ کو ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ, کیونکہ وہ پیسہ آپ کو سنبھالنا ہی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو اب فوکسڈ رہنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کے وہ کنسسٹنٹ رہیں, ٹھیک ہے. مشکلات آئیں گی, ایونچولی وہ پیسہ بھی کما لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن جلد بازی نہیں کریں. فوکس کریں, ریسرچ کریں, پرابلم سالو کریں, آگے آ جائیں. خواتین و حضرات, میں امید کرتا ہوں اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان تمام کرٹیکل کرسپ قسم کے اوپن اینڈڈ سوالوں کو کلوز اینڈڈ ایڈریس کیا جائے, اور ہم اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. چونکہ ہمارا ویژن جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنی ہیں. ہمارا ٹارگٹ وہ چند 100 لوگ ہیں کہ جو اس ڈسکشن سے راہ لیں, روشنی لیں, اور ہم ان کی زندگیوں کے اندر کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہم اس کے ساتھ ایک نئی پینل ڈسکشنز کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.